انڈیا میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے، یہ جو امریکن فنڈامنٹلسٹ جو ایونجلسٹ ہیں یا جو اسرائیل کے اندر فنڈامنٹلسٹ ہر جگہ، لیکن آپ ان کو فنڈامنٹلسٹ کو بندوقوں سے نہیں ختم انٹلیکچولی کرتے. لیٹس گو بیک ٹو محترمہ بے نظیر بھٹو اینڈ دی چارجز اگینسٹ. مجھے وہم یہ ہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، میثاق جمہوریت، اس میں ایک پیراگراف یہ بھی ہے کہ میاں صاحب نے ایڈمٹ کیا تھا کہ جو چارجز محترمہ پہ لگائے گئے ہیں وہ کوکڈ اپ ہے اور وہ سیاسی بنیاد پہ تھے. دس پیراگراف 3 ان دی پریامبل. تو وائی شوڈ، اگر جب سے وہ چارجز ایک کسی کا، لیٹس ٹاک محترمہ اسپیسیفک، اتنے سالوں سے وہ چارجز ہیں ادر دین دی قیوم ججمنٹ جو جس پہ محترمہ اور آصف زرداری ہیں، ہاؤ لانگ شوڈ دس چارجز ہینگ اگینسٹ سمبڈی؟ آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں نہیں، سب سے پہلے تو جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا ساری دنیا کے اندر، اس کی اسکروٹنی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ لیڈرشپ رول ماڈلز ہوتے ہیں ملک کے لیے. آج پاکستان میں 16 کروڑ میں سے 10 کروڑ 25 سال کی عمر سے کم ہے. ان کو یہ اگر ہم نے اس ملک کو بنانا ہے تو ان کو اچھے رول ماڈلز ان کو صحیح طرف لگا دیں. اگر یہ ملک برباد کرنا ہے تو یہی جو اوپر لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ جو رول ماڈلز کو دکھا رہے ہیں کہ اوپر جانے کے لیے یہ اس طرح کے آپ استعمال کرنا چاہیے. اب بے نظیر کے جو کیسز ہیں، یہ کہنا کہ جناب بے نظیر کے کیسز اتنی دیر سے چل رہے تھے اور کچھ نہیں، یہ فیکچولی انکریکٹ ہے. سوئٹزرلینڈ کے اندر بے نظیر کنوکٹ ہو چکی ہیں. بے نظیر اپیل کی ہوئی ہے. بے نظیر نے جو اپیل ابھی میچور ہو رہی تھی جب کیس آنے والا تھا، پاکستانی گورنمنٹ یہ اس کے جج کا ایک سٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے. ابھی ڈان اخبار میں ہم نے پڑھا تھا جج کی سٹیٹمنٹ کہ پاکستان اب ایمنسٹی دیا ہے تو اب وہ پاکستان گورنمنٹ جو اس کو پش کر رہی تھی کیس کو وہ وڈرا کر رہی ہے. آئل آف مین کے اندر جدھر سر محل بکا تھا، بے نظیر نے فلور کے اوپر کہا تھا یہ ہمارا نہیں کہا تھا وہ اب وہ کلیم کر رہی ہیں. زرداری صاحب کیم اپ اینڈ سیڈ میرا ہے اینڈ آئی بلیو اٹ ہز بین سولڈ. وہ بکا نہیں اور اس کے جو پیسہ ہے وہ آئل آف مین میں وہ انہوں نے اس کو کلیم کیا ہوا ہے. وہ پاکستان گورنمنٹ فائٹ کر رہی تھی، اس سے بھی پیچھے ہٹ رہی ہے. تو یہ ضرورت ہوگی نا پیسوں کی الیکشن لڑنے کے لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں، کیوں خفا ہے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کیسز تھے، دیکھیے اپروپریٹ چیز یہ تھی کہ بے نظیر کہتی ہیں کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ ٹرائیبیونل کے سامنے میرے سامنے پیش کرو، میں اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے. سو وی سیٹ این ایگزامپل فار آور جنریشنز. جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوئی محترمہ کے ساتھ اور میاں صاحب کے ساتھ، جب یہ سائن ہوئی تو آپ کے کیا ویوز تھے کہ دس واز اے میرج آف کنوینئنس، دس واز اے میرج فار پبلک کنزمپشن، اور محترمہ ہیڈ چیک میٹڈ میاں صاحب؟ دیکھیں اس وقت تو ہم سب بڑے خوش تھے اس لیے کہ ہمارا خیال تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جو میری تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو جو بڑی دیر سے ہم شور مچا رہے تھے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی، وہ دونوں اس میں تھی. اور تیسری چیز یہ تھی کہ فوج کا رول کانسٹیٹیوشن کے اندر ہونا چاہیے. تو یہ سارے جو بھی اس ملک کی بہتری چاہتا ہے اس کے لیے پازیٹو چیزیں تھیں. ان ہائنڈ سائٹ یہ لگایا کہ بے نظیر نے ٹائم بائے کیا، یعنی کہ انہوں نے اس وقت کا استعمال کیا اپنا بہاؤ بڑھانے کے لیے، اور پھر امریکنز کو بیچ میں ڈال کے جنرل مشرف کو پریشرائز کر کے وہ مشرف جو 7 سال ہمیں کہہ رہا تھا کہ بے نظیر سب سے کرپٹ ہے اور اس نے $1.5 ارب چوری کیا ملک کا، وہی جنرل اینڈ میں پھر امریکن پریشر کے بعد وہ ماڈریٹ بن گئی اور ایمنسٹی یہ جو شرمناک آرڈیننس پاس کی ہے. سیاست میں مجھے وہم ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ قائد اعظم سے منسوب ہے کہ دیر آر نو پرماننٹ فرینڈز اینڈ نو پرماننٹ اینیمیز، دیر آر اونلی انٹرسٹس. تو جن سے دشمنی ہوتی ہے آج، ان سے کل صلح ہوتی ہے، تو صلح کی قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ کیا آپ ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، اس سے میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ کمپرومائز سیاست کا حصہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کو، ایک ملک کو، ایک انسٹیٹیوشن کو ایک اچھا کمپرومائز فائدہ پہنچاتا ہے اور ایک غلط کمپرومائز برباد کر سکتا ہے. کمپرومائز کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ کا ایک آئیڈیل ہے، اس کی طرف آپ کمپرومائز کر کے ادھر پہنچ رہے ہیں.
لیکن غلط کمپرومائز وہ ہوتا ہے جو ایکسپیڈینسی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اپنے پرنسپلز چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنا مقصد چھوڑ رہے ہیں شارٹ ٹرم گینز کے لیے. یہاں جو پاکستان میں کمپرومائزز ہو رہے ہیں، یہ کمپرومائزز ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہ جو کمپرومائز ہوا ہے بے نظیر اور مشرف کا، یہ ہر طرح پاکستان کے لیے برا ہے. ایک، پاکستان کی ڈیموکریٹک سٹرگل کے لیے برا ہے، کیونکہ جنرل مشرف کے لیے حالات برے ہو رہے تھے، بگڑ رہے تھے. اگر ساری اپوزیشن اکٹھی ہو جاتی اور اسمبلی سے نکل جاتی، ان کے الیکشن بے معنی ہو جانے تھے. انہوں نے ان کو راستہ دیا الیکشن کے اندر، ان کو لیجیٹیمیسی پرووائڈ کروائی. اور دوسری طرف جنرل مشرف نے جو خود اس قوم کو 7 سال کہا کہ بے نظیر کی کتنی کرپشن کی، بینک اکاؤنٹس پبلش کیے، ان کی پراپرٹیز پبلش کی، اور اب آ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ ریکنسیلیشن ہو رہا ہے. شی میں ہیو ریفارمڈ. میں جو سوال اگلا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہے، آپ کی نظر میں کس حد تک مولانا فضل الرحمان نے سیاست دور اندیشی کی ہے ملک کے لیے، اور کس حد تک سیبوٹاج کیا ہے اپوزیشن کے ایجنڈا کو؟ اب کیا کہوں اس کا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں وہ بہت دور اندیش سیاستدان ہیں، واحد سیاستدان ہیں جن کی نظر افق پہ ہے، اور وہ آنے والے وقت کو